بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج سبق کا نام ہے آداب معاشرت۔ ہاف ریڈنگ کریں گے اور اس کے ساتھ الفاظ معنی کتاب پر لکھیں گے۔ سوالات کے جوابات ہاف کریں گے، اس کے بعد سوال نمبر 3، 4 اور 5۔ تو عزیز طلباء، آپ بک کھولیں گے، بک کا پیج نمبر 75 ہے۔ پینسل، ربر اور ہائی لائٹر ہاتھ میں رکھیں گے۔ پینسل کے ساتھ آپ الفاظ معنی کتاب پر لکھیں گے اور ہائی لائٹر کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے۔ سبق کا نام ہے آداب معاشرت۔ سب سے پہلے خاص الفاظ: راست بازی، سچی بات کہنا۔ راست بازی، سچی بات کہنا۔ دروغ گوئی، جھوٹ بولنا۔ دروغ گوئی، جھوٹ بولنا۔ احتراز، بچنا۔ احتراز، بچنا۔ متانت، مضبوط ہونا۔ عز و انکسار، عاجزی اختیار کرنا۔ عز و انکسار، عاجزی اختیار کرنا۔ تمسخر، مذاق۔ تضحیک، ہنسی اڑانا۔ آمیزش، ملاوٹ۔ آمیزش، ملاوٹ۔ آداب ادب کی جمع ہے، اس کے معنی طور طریقے۔ یوں آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں۔ ہم گھر پر ہوں یا اسکول میں، بازار میں ہوں یا دفتر میں، کسی تقریب میں ہوں، تقریب خوشی کی محفل۔ تقریب خوشی کی محفل۔ یا سیرگاہ میں، سفر میں ہوں یا حضر میں، حضر قیام کرنا۔ غرض ہر جگہ ہمیں ان معاشرتی آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ان آداب پر عمل کرنے والے مہذب، خوش اطوار اور شائستہ کہا جاتا ہے۔ شائستہ، رکھ رکھاؤ والا۔ ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد معاشرتی آداب کا خیال رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین اور اساتذہ ہمیں بچپن ہی سے آداب معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ برتاؤ، سلوک۔ برتاؤ، سلوک۔ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ کوئی کسی مذہب، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی سی زبان بولتا ہو، اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، وہ گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا ضروری ہے۔ معاشرے میں سب کو ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے۔ راست بازی، سچی بات کہنا۔ راست بازی، سچی بات کہنا۔ دروغ گوئی سے احتراز کیا جائے۔ دروغ گوئی، جھوٹ بولنا۔ دروغ گوئی، جھوٹ بولنا۔ احتراز، بچنا۔ ہر حال میں سچ بات کہی جائے۔ سچ اور جھوٹ کی آمیزش نہ لی جائے۔ آمیزش، ملاوٹ۔ آمیزش، ملاوٹ۔ فضول اور بے معنی گفتگو نہ کی جائے۔ فضول، بیہودہ۔ فضول، بیہودہ، بے معنی، بغیر مطلب کے۔ بولتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ نرمی سے بات کی جائے۔ چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں۔ گالم گلوچ مہذب لوگوں کا شیوا نہیں۔ گالم گلوچ، گالی دینا اور شیوا طریقہ۔ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ اخلاق، اچھی عادات۔ اخلاق، اچھی عادات۔ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو۔ دل آزاری، دل دکھانا۔ تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے۔ پیج نمبر 76 دیکھیں گے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو، نادم، شرمندہ، نادم، شرمندہ، اور معافی کا طلبگار ہو، طلبگار، چاہنے والا، طلبگار، چاہنے والا، اسے صدق دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ صدق دل، سچے دل سے۔ ہمیں ہر کام میں متانت اور وقار کا دامن پکڑنا چاہیے۔ ہماری چال میں بھی متانت اور سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے۔ غرور اور تکبر سے دور رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عز و انکسار پسند ہے۔ عز و انکسار، عاجزی اختیار کرنا۔
اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ بعض اوقات بارش کے دنوں میں سڑک پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ گاڑی چلانے والے افراد گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر یہاں سے اس طرح گزرتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں یا سائیکل پر سوار افراد کے لباس پر پانی یا کیچڑ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی اس بے احتیاطی سے دوسرے کتنی بڑی اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اذیت پریشانی دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، مثبت بدگمانی سے بچیں۔ اسی طرح ہر سنی بات کو بلا تحقیق آگے پھیلانا بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ بگاڑ جھگڑا باعث وجہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ بات کو بغیر جانچے پرکھے آگے نہ پھیلایا جائے۔ جانچے پرکھنا۔ تو عزیز طلباء، یہ ہاف سبق آج ہم نے ریڈنگ کیا ہے، اس کی الفاظ معنی ہم نے کتاب پر لکھے ہیں، اس کے بعد سوالات کے جوابات حل کرتے ہیں۔ پیج نمبر 77 دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، معاشرتی آداب سے کیا مراد ہے؟ معاشرتی آداب سے کیا مراد ہے؟ بک کا پیج نمبر 75 دیکھیں اور پہلی لائن اس کے درمیان میں لکھا ہوا ہے، آداب معاشرت سے مراد۔ آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب دوبارہ بھی کرتا ہوں، توجہ سننا۔ پیج نمبر 75 پہلا پیرا پہلی لائن اور اس کے درمیان میں لکھا ہوا ہے، آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، معاشرتی آداب کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، معاشرتی آداب کا خیال نہ رکھنے سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، توجہ سننا۔ معاشرتی آداب کا خیال نہ رکھنے سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، گفتگو کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ پیج نمبر دیکھیں 75 لاسٹ پیرا اور اس کی دوسری لائن اس کے درمیان میں لکھا ہوا ہے، فضول اور بے معنی گفتگو نہ کی جائے، بولتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کیا جائے، نرمی سے بات کی جائے، چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں، گالم گلوچ مہذب لوگوں کا شیوا نہیں، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، گاڑی چلانے والوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پیج نمبر دیکھیں 76 ہے ہمارے پاس اور اوپر سے 5ویں لائن اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ بعض اوقات بارش کے دنوں میں سڑک پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ گاڑی چلانے والے افراد گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر یہاں سے اس طرح گزرتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں یا سائیکل پر سوار افراد کے لباس پر پانی یا کیچڑ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، چال میں متانت اور سنجیدگی سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 76 دیکھیں، اوپر سے تیسری لائن اور تیسری لائن کے شروع میں لکھا ہوا ہے، ہمیں ہر کام میں متانت و وقار کا دامن پکڑنا چاہیے اور ہر حال میں بھی متانت اور سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے۔ غرور اور تکبر سے دور رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عز و انکسار پسند ہے۔ سوال نمبر 6 حل کرتے ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیج نمبر 76 پہلی لائن اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، اگر غلطی ہو جائے اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ عزیز طلباء، سوالات کے جوابات ہاف ہم نے حل کرنے تھے، وہ حل ہو چکے ہیں۔ اب سوال نمبر 3، 4 اور 5 حل کرتے ہیں۔ آپ بک کا پیج نمبر 78 دیکھیں۔ 78 سوال نمبر 3، واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں۔ افراد فرد، مذہب مذاہب، الفاظ لفظ، اساتذہ استاد۔ سوال نمبر 4 ہے، جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا ہے عمل پیرا،
ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نظر انداز، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا اچھے لوگوں کا شیوا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا اچھے لوگوں کا شیوا ہے۔ راست بازی، گفتگو میں ہمیشہ راست بازی سے کام لیں۔ گفتگو میں ہمیشہ راست بازی سے کام لیں۔ دروغ گوئی کرنے والے کی بات پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ دروغ گوئی کرنے والے کی بات پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اذیت، پرندوں کو اذیت دینا بہت بری بات ہے۔ پرندوں کو اذیت دینا بہت بری بات ہے۔ تمسخر، کسی کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے، ان الفاظ کے متضاد لکھتے ہیں۔ منفی، مثبت، بدگمانی، خوشگمانی، خوشگوار، ناخوشگوار، امن، جنگ، گورا، کالا، امیر، غریب اور مہذب، وحشی۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے آداب معاشرت ہاف ریڈنگ کیا ہے اور الفاظ معنی ہم نے کتاب پر لکھے ہیں۔ سوالات کے جوابات ہاف حل کیے ہیں، اس کے ساتھ سوال نمبر 3، 4 اور 5 بھی بک پر حل کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔